میرا مال بھی لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی مال تجارت کے لیے لے جاتے ہیں، ساتھ ہی میسرہ ان کا غلام بھی ہے، تجارت چلتی ہے، بصرہ کی طرف جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، اور یہ میسرہ اللہ کے نبی کی دیانت کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی معاملہ فہمی کو بھی دیکھتا ہے، آپ کے کردار کو بھی دیکھتا ہے۔ یہی ایک اور راہب کا نام ہمارے سامنے آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، نستور، وہ بھی یہ نشانی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہے تو میسرہ سے کہتا ہے کہ یہ نبی بنیں گے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت ختم ہوتی ہے، خوب نفع لے کر بھی واپس آتے ہیں، اور میسرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی گواہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ معترف ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کے کردار کی۔ وہیں ایک خاتون نفیسہ، یہ کنیز تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ خدیجہ نے چاہا کہ میں نکاح کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں، تو نفیسہ درمیان میں آئیں اور انہوں نے بھی تائید کی اور اللہ کے نبی کے سامنے پیغام رکھا۔ ابو طالب تک بھی بات پہنچی اور خود ابو طالب نے معاملہ طے کیا اور نکاح پڑھایا، اور 25 برس کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ بات بڑھتی ہی رہتی ہے، 35 برس کا معاملہ ہوا، اور ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا کعبے کی تعمیر کے حوالے سے۔ برسہ برس سے عمارت مخدوش تو ہو چکی تھی، لیکن اس سال جب آپ 35 برس کے تھے، سیلاب کی وجہ سے عمارت کو اور نقصان پہنچا۔ مختلف قبائل نے طے کیا، کسی قبیلے نے فلاں حصہ لیا، کسی قبیلے نے دوسرا حصہ لیا، تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا حجر اسود کو نصب کرنے کا، اور اس موقع پر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بات رکی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تجویز وہاں پر پیش کی، جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہوا کہ تمام لوگ آئیں، ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے، ہر قبیلے سے ایک شخص یا اس کا سردار آ جائے اور اس کو اٹھایا جائے، اور جب وہ نصب کرنے کے مقام پر لے جایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے وہاں پر نصب فرما دیا۔ یہ گویا کہ بہترین آپ کی معاملہ فہمی بھی تھی، اور آپ کی ذات پر لوگوں کا اعتماد بھی تھا جو اس موقع پر سامنے آیا۔ اس کے بعد کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں غار حرا میں دکھائی دیتی ہے۔ 36 برس کی عمر ہے، آپ نے تنہائی کی روش اختیار کرنا شروع کی، زندگی کے حقائق پر غور کرنا شروع کیا۔ معاشرے میں جو بت پرستی اور ظلم اور حقوق العباد کی پامالی، رب سے دوری اور طرح طرح کے شرک کے معاملات تھے، اس پر آپ کا دل کڑتا تھا۔ کیا حل ہے ان مسائل کا؟ یہ غور و فکر آپ کو تنہائی میں لے گیا۔ غار حرا میں آپ پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تنہائی میں زندگی کے انہی حقیقی مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج اپنی اس گفتگو کو ہم یہی روکتے ہیں، اور یہیں غار حرا سے انشاءاللہ آغاز ہوگا، جب اللہ کے کلام کی پہلی وحی سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت النبی کو اس معانی میں سمجھنے کی توفیق دے کہ اس محبت میں اور آپ کی پیروی میں اضافہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔